نام سکھایا, میں نے اس کو تیرا نام سکھا دیا. جتنا باپ دیندار, باپ جب نماز کو جائے گا تو بچے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے بولو. اب باپ میں میاں بیوی میں اندر میں جھگڑا ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ باقی بچے ہی نہیں ہے, اب وہ جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بچہ باپ کو گالی دیتا دیکھ رہا ہے, وہ ماں کو مار رہا ہے, بچے کے اندر پیدا ہو رہا ہے ماننے کا مادہ. گالیاں یا تو بچہ گھر سے سیکھتا ہے یا پڑوس سے سیکھتا ہے, وہ گالیاں سکھائی جا رہی ہیں بچے. آپ کو بچوں کی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ اب تو معاذ اللہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے, روتا ہوا بچہ جاتا ہے اور روتا ہوا ہی واپس آتا ہے. یہ بتاؤ 3 سال کا بچہ کون سا وہ انجینئر بن جائے گا؟ 3 سال کے بچے کو یہ انٹرنیشنل سازش ہے جس میں مسلمان کے علاوہ اور بھی قومیں آ گئی, مگر مسلمان اس وقت خاص طور سے اس کی زد میں ہیں. آپ کی مرضی ہے 3 سال کے بچوں کو بھیجنا مت بھیجنا پڑھنے, مگر میں تو بتا کے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا حق ادا ہو جائے گا. 3 سال کے بچہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے, ایک تو اس کا بچپن برباد ہو گیا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ کیا سمجھے گا؟ اب اس عورت نے تو اسے بھیج دیا کہ میرے اوپر سے یہ بوجھ کٹا, میرے پاس سے پھن کٹا چلا گیا, اب یہ موبائل دیکھنے بیٹھ گئی, چغلیاں کرنے بیٹھ گئی, دنیا بھر کی باتیں. اس عورت سے پوچھو تو نے بچہ جو اسکول بھیج دیا, یہ 3 سال کے بچے کے بچپن کو برباد کر دیا, اگر اللہ تجھے بانج کر دے تو کیا ہوگا بتا؟ اگر تیرے بچے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر روتی پھرے گی. اللہ نے نعمت دی ہے تو اسے سنبھال نہیں رہی ہے, اسے سدھار نہیں رہی ہے, اسے بھیج دیا اسکول میں. اب 3 سال کے بچے کی لیٹرین کوئی اور دھلا رہا ہے اسکول میں, جب وہ لیٹرین دھلاتے ہیں تو اپنا مذہب بھی سکھاتے ہیں. اب ہنود کے اسکولوں میں مسلمان بچے پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں, جا کے دیکھ لو, ان کی پرارتھنائیں ہو رہی ہیں. لوگ سمجھ نہیں پا رہے. ارے یہ بتاؤ عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا تو بچے گا کیا؟ ارے بچوں کے سامنے 7 سال تک جو کچھ لکھا جاتا ہے, آپ کا بچہ بالکل سادہ کمپیوٹر ہے نیا, اس کے اندر کوئی فولڈر نہیں ہے, ایسا میں یہ سادہ کاغذ ہے. اب جتنی چیزیں وہ دیکھے گا, جتنی چیزیں وہ سنے گا, اس کے سمجھ میں آئیں گی. اب آپ اپنے بچے کو, آپ آئے بھی ہیں نا گھر پہ تو آپ کو وقت نہیں ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ موبائل میں لگ گئے, آپ نے بچوں کو پیار ہی نہیں کیا. بچہ چاہتا ہے باپ سے پیار کروں, باپ کی گود میں کھیلوں, باپ کے سینے بیٹھوں, اور یہ موبائل چلانے والوں کو کیا پتا کہ جب باپ تھک کے آتا ہے اور یہ بچے جب آ کے اپنے باپ سے چپٹتے ہیں اور سینے پہ بیٹھتے ہیں تو باپ چاہے کتنا بھی تھکا ہوا ہو مگر ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. یہ لوگ کیا سمجھیں گے اس بات کو؟ یہ انہیں کیا پتا ہوگا کہ باپ کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں, آپ یہ ذرا غور کریں کہ باپ آیا ہے. اب یہ ابھی دلی میں یہ سچا واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو, تو اس نے لکھ کے دیا کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں, موبائل فون بڑے ہو کے. تو اسے لیڈی تھی, وہ لیڈی کوئی عورت تھی, وہ اس کی جو پرنسپل تھی, اس نے پوچھا کہ اس نے فیمیل پرنسپل تھی, اس نے پوچھا بیٹے یہ تو کیوں ایسا کہہ رہے, تو بڑے ہو کے موبائل بننا چاہتا ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا, کہنے لگے اس وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, میرا باپ موبائل دیکھتا رہتا ہے, امی بھی موبائل دیکھتی رہتی ہیں, تو میں سوچتا ہوں بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں تو کم سے کم میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کریں گے. یہ کہہ کے بچہ رونے لگا کہ میرے ماں باپ مجھے گود میں نہیں لیتے. آپ کو پتا ہے جو بچے ڈاکو بنتے ہیں, قاتل بنتے ہیں, سفاک بنتے ہیں, ریزن بنتے ہیں, چور بنتے ہیں, جیب کترے بنتے ہیں, یہ کون بچے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس پہ ہارورڈ نے ریسرچ کیا اور تقریباً 60 سال ریسرچ کیا, پھر انہوں نے یہ بات مینشن کی, لکھا, وہ کہتے ہیں وہ بچے جو روتے رہتے ہیں ان کے ماں باپ انہیں پیار نہیں دیتے تو وہ بچے ڈکیت بن جاتے ہیں, چور بن جاتے ہیں. لوگ ان سے کہتے ہیں رحم کرو, وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھ سے رحم ہی نہیں کیا. اب توجہ کرو, اب ہمارے یہاں کوئی بچہ, بچوں کی پرورش پہ تقریر کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ بچوں کو 7 سال تک ماننا توڑنا نہیں ہے, ان سے یہ کہنا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ڈانٹنا ہے محبت سے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اب بچہ آ گیا ہمارا, توجہ کریں, اے بچے خاموش ہو, بچہ آ گیا ہمارا, ناشتہ ہو رہا ہے, بچہ آ گیا. جب بچے بھی سمجھداری ہوتے ہیں تو کھانے پینے کے معاملے میں سمجھدار ہوتے ہیں,
انہوں نے دیکھا یار ابا آج روک نہیں رہے ہیں, آج تو بالکل جو ہے فری معاملہ ہو گیا. تو اس نے ایک رسگلہ, دوسرا رسگلہ, تیسرا رسگلہ, بسکٹ اٹھائے, یہ اٹھا کے وہ اپنے چل دیا. اب تو باپ غصے میں لال تال ہو گیا, اوے تم نے تمیز نہیں سکھایا بیوی سے. کیا ہوا رے, بےعزتی ہو گئی, بچہ کھا رہا تھا اور وہ جو آیا تھا نا اس سے بڑا بیوقوف وہ تھا, وہ وہاں جا کے کہہ رہا کیا, وہ کہہ رہا بھائی او بھائی وہ انہوں نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھایا. کہ کیا ہوا, کہ لگا تمیز بالکل نہیں سکھایا انہوں نے, اور بات یہ ہو گئی کہ وہ بچہ کھا رہا تھا, وہ بچہ بار بار آ رہا تھا, مہمانوں کا اس نے لحاظ ہی کوئی نہیں. اور یار سنو, حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا, آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کو نہیں لے کے آئے؟ حضور یہ بچہ ہے, تو فرمایا یہ کب بچہ ہے؟ بچہ وہ ہے جو شرارت کرے, پریشان کرے, بچے وہ ہوتے ہیں جو شرارت کرے. اللہ اکبر. مگر کہتے ہیں نہیں نہیں میری عزت ختم ہو گئی, تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے, کوئی آلات فرماتے وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے نبی منبر پہ تقریر کر رہے ہیں اور ادھر میرے نبی کے بیٹی کا گھر ہے, یعنی ادھر حضور کی بیٹی کا گھر, بالکل برابر میں سرکار کا گھر. نواسے نے نانا کی آواز سنی نا, تو نانا کا بیٹا بڑا والا نواسا اپنے گھر سے نکلا اور لڑکھڑاتے پیر سے نانا 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 نانا. نانا نے ڈانٹا, چلایا نہیں, بلکہ نیچے تقریر ختم کر کے 2 صف آگے بڑھے, بچے کو اٹھایا, پیار کیا, چھپایا, پھر تقریر کی. بولو سبحان اللہ. پھر دوسری بار بھی ایسے ہی کیا, پھر تیسری بار بھی ایسے ہی کیا. پھر ایک صحابی نے کہا حضور آپ اتنی بار اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے, ہم تو نہیں کرتے. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی. حضور فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, حسین آئے سجدے میں بیٹھے, اللہ نے نہیں فرمایا محبوب حسین کو روکو, نہ حضور نے فرمایا فاطمہ تم حسین کو روکو, بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدے کو لمبا کریں تاکہ لوگوں سے بچے پالنے آ جائیں. میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا. مدینے میں جتنا میرے نبی نے اپنے نواسوں سے محبت کی, اتنا کسی نانا نے آج تک اپنے نواسوں سے محبت نہیں کی. اور پھر نواسوں نے اپنے نانا سے جتنی محبت کی, کسی نانواسے نے اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, اولاد غوث اعظم. بولو تو صحیح سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حضور بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو تو سنو, کیا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بچوں کی مجھے کچھ باتیں بڑی پسند ہیں. فرماتے ایک تو گھروندہ بناتے توڑ دیتے ہیں, کل کو پھر بنا لیں گے. سبحان اللہ بولو. اور کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور جھگڑا ہو جاتا ہے تو خود ہی مان جاتے ہیں, انہیں آپس میں منوانا نہیں پڑتا. بچے ہے نا, ماں باپ جھگڑا کر کے بیچارے بے عزت ہو جاتے ہیں. جن بچوں کے لیے جھگڑا ہوتا ہے وہی بچے صبح کو کھیل رہے ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں تیسری سب سے زیادہ پسند مجھے بات ہے کہ انہیں جب اپنے بڑوں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ کہ جب تمہیں بھی اللہ سے کچھ لینا ہوا کرے تو اس کے سامنے رویا کرو. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ, پیار سے بولو. اچھا دیکھیں آپ غور کریں, اگر مائیں چاہیں, ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا. کیا پڑھنے جا؟ کہتے میں بیٹھا تھا, میں نہیں کہ نماز پڑھنے. پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے, 10 سال ہو گیا تھا میں. اب سختی کرنے کی ضرورت ہے 10 سال کے بچے, جاؤ نماز پڑھنے. میں نہیں کیا کہتے. میری ماں روٹی بنا رہی تھی, اٹھی, اٹھنے کے بعد روٹیاں گر گئی تھی, غصے میں اٹھی اور اس نے چیمٹا میرے سر پہ مارا. کہتے ہیں خون نکل گیا, بیٹھ گیا چیمٹا اندر. میں ماں چلا جاؤں گا, مجھے اب ماں ماننا. کہتے ہیں اس نے میرے سر پہ پٹی باندھی, میں چلا گیا, میں بوڑھا ہو گیا. کہتے ہیں میں 40 سال کی عمر ہو گئی, آج تک میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. میں نے اپنی ماں سے پوچھا, وہ مرنے والی تھی, مرتے وقت پوچھا ماں تو نے سر پھاڑا تھا, روٹیاں گر گئی تھی, کیوں؟ روٹیوں کی فکر نہیں کی تو میری ماں کہنے لگی بیٹے مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک
چاہے تو پورے خاندان کو بدل سکتی ہے. اسی وجہ سے حضور جب ہفتے میں 3 تقریریں کیا کرتے تھے, 3 محفلیں ہوتی تھی حضور کی, اور 2 محافل میں حضور عورتوں کو ذکر کرتے تھے, صرف عورتوں کی محفل ہوا کرتی. آج جو میری بہنیں بیٹھی ہیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے, جو بیٹیاں ہیں وہ بچے پالیں گے, ہے نا, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ؟ اگر ماں جو سکھا دے نا تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا ایسا نہیں سکھا سکتا جیسا ماں سکھاتی ہے. مگر مائیں اب بے تکلف ہو گئی, اب وہ جو ہے نا دنیا داری میں لگ گئی. ایک ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی, قرآن پڑھ کے تو اس نے اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان بولو تو صحیح طرح یار. اللہ سبحان. آج کل تو پڑھے پڑھائے کو بھول جاتے ہیں لوگ, اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. ایک عورت اپنے مرد کو لے کے جاتی ہے بازار, جو اپنی بہن کے ساتھ کبھی نہیں گیا, جو اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا, اسے لے کے جاتے اور لے کے جاتی ایک بازار سے دوسرے بازار سے, دکان پہ ایک دکان, وہ جاتی رہتی ہے ایک دکان پہ دوسری دکان پہ تیسری دکان پہ جاتی رہتی ہے. توجہ کریں میری طرف یار. اور یہ پیچھے صاحب یہ بچہ لے کے گھوم رہا ہے یہ آدمی. میں جب اس طرح کا سین دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بلی جو ہے نا وہ چوہے کا شکار کرنے کے بعد پھر اس سے کھیلتی ہے, اب وہ لے کے جا رہی ہے. اگر ایک عورت اپنے مرد کو بازار میں لے جا سکتی ہے تو مسجد بھی بھیج سکتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ختم کر دوں تقریر اور کروں تھوڑی دیر؟ بول, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ ذرا میری طرف بھی دیکھا کرتے ہیں, اور دوسری طرف نہ دیکھیں. میرا بولنا آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. میں بول رہا ہوں نہ بول رہا ہوں, مجھے دیکھیں آپ, میری طرف توجہ کریں اور کریں. مائیں نیک تو بچے بولے تو صحیح. اچھا, ایک صاحب غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے چودھری تھے, بڑے چودھری, مالدار, مطلب زمین جائیداد والے. انہوں نے تیسری شادی کر لی, تو کبھی کبھی بیوی تیسری اچھی مل جاتی ہے, انہیں تیسری بیوی اچھی مل گئی, یعنی بڑھیا بیوی, نیک پرہیزگار. وہ آئی تو اس نے پہلا یہی دیکھا کہ گھر میں بہت زیادہ بھینسیں ہیں, بہت زیادہ دولت ہے, سب کچھ ہے, مگر اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے. کیا نہیں ہے بولو؟ تو اس نے سوچا اب نمازی کیسے بنانا ہے بھائی. تو اس نے دیکھا کہ چودھری کی بیویاں 3 ہیں مگر سوتا بیٹھک میں ہے. لوگ پہلے بڑے سمجھدار ہوتے تھے, بیویاں 3 ہیں مگر سوتا بیٹھک میں ہے. اب تو بیٹھکیں بنتی نہیں, سب اندر انٹری ہو رہی ہے, دوست بھی اندر, بیٹے بھی اندر, اور رشتہ دار بھی اندر, اور سب لوگ. ان سے پوچھو تیری بہن کی دوستی ہے بھائی؟ تو آپ کی دوستی ہے جو اسے دوست کو اپنے گھر میں لے آیا. وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ نوکر دودھ لے کے جاتا ہے, تو اس نے سوچا کیا کروں, تو اس نے یہ سوچا کہ نوکر سے بات کرتی ہوں. اس نے کہا نوکر میں دودھ لے کے جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ دودھ لے کے گئی تو چودھری نے حیرت سے پوچھا میری بیویاں پہلے بھی 2 ہیں, وہ کبھی نہیں آئیں, آپ کیوں لے کے آئیں؟ لیکن میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا. کیسی نیک عورت تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دودھ پیا. اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ذرا پاؤں دبانا چاہتی ہوں. اجازت ہے؟ پاؤں دباتی رہی. چودھری رات ہونے لگی نا, تو چودھری کی آنکھوں میں نیند آنے لگی, تو بولی چودھری صاحب آپ تو سو رہے ہیں, اگر اجازت دیں تو صبح فجر میں اٹھا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرد ہوتا ہے مغرور, اکثر مرد مغرور ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں مجھے سمجھائے گی, بھاگ یہاں سے, بھگا دیا, بے عزتی کر دی. آپ کے لفظوں میں بے عزتی کر دی, مگر اللہ والوں کی بے عزتی کبھی ہوتی نہیں. اب وہ جو ہے نا چلی گئی, دوسرے دن پھر آ گئی, کہنے لگے حضور دیجئے دودھ. کہتے ایک نماز کے لیے نہ کہے گی, کہا آپ پیجئے تو دودھ تو پیجئے. آپ دودھ پلایا. اس کے بعد بیٹھ گئی قدموں میں, کہا حضور پاؤں دبانے کی اجازت؟ کہا ٹھیک ہے. دباتی رہی, کافی دیر ہو گئی, آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ گزر گیا. چودھری کی آنکھوں میں نیند آنے لگی, تو کہنے لگی چودھری غصہ مت کرنا, ناراض نہ ہونا, خدا کے واسطے
اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دوں. اسے کیا پتا تھا, اس نے ایسی لات ماری, اوپر کا پلنگ تھا, نیچے گرتے ہی منہ پھٹ گیا, منہ کے بل گری, دانت میں چوٹ لگی اور ہونٹ پھٹ گیا, خون ٹپ ٹپ نیچے گر رہا ہے, خون کے قطرے نیچے گر رہے ہیں, مگر میاں ایک لفظ نہیں کہا. نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی اور نہ جانے کیسی ماں نے اس کو پالا ہوگا, کیسی نیک عظیم ماں کی عظیم بیٹی تھی. ایک لفظ نہیں کہا, میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں, تم مجھے مارتے ہو. اٹھ کے جو ہے نا روتی بھی چلی گئی, دوسرے دن پھر آ گئی, پٹتی تھی کٹتی تھی, روز کئی ہفتے گزر گئے تو چودھری بولا تو چودھری کی بیٹی ہے, بڑے زمیندار کی, کیوں ذلیل ہوتی ہے روز, کیا بات ہے آخر روز پٹتی ہے. کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, میرے ماں باپ نے نمک حرامی نہیں سکھائی, نمک حلالی سکھائی ہے. کہ کیا مطلب کہ آپ کا نمک کھاتی ہوں, اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا چودھری, اور تمہارے ذریعے میرے جسم میرے بچے بھی پیدا ہوں گے, اگر باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے, اور جب نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے جہنم میں جائیں گے. میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے جہنم میں جائیں. ماں تو اپنے بچے کا ہاتھ جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی. یہ کہہ کے رو کے بولی چودھری اسی وجہ سے روز آ کے ذلیل ہوتی ہوں, آپ برا مت ماننا, میں اپنا کام کر رہی ہوں. اس نے اتنے میٹھے لہجے میں بات کی, اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. چودھری آگے بڑھ کے بولا کتنی نیک عورت ہے تو صبح کو نہ اٹھانا, میں تجھ کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اٹھا دیا. صبح کو جب سجدے میں میاں بی بی گئے تو بی بی پھوٹ پھوٹ کے سجدے میں روئی, کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, میں تو بڑی گنہگار ہوں, میری ساری کمزوریاں تو جانتا ہے, میرے رب میں یہاں تک لانا میرا کام تھا. دل تو میں نہیں بدل سکتی نا, دل کو تو بدل دے, اس آدمی کے دل کو بدل دے. میں پٹی ہوں, گالیاں کھائی ہیں, تب یہاں تک آیا ہے. مالک قبول کر لے. ایسی روئی کہ اللہ نے چودھری کا ایسا دل بدلا, ایسا دل بدلا کہ پھر سب کی نمازیں قضا ہوتی تھی, چودھری کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, تہجد کی نماز تک پڑھتا تھا. ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین, سلطان باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اگر نیک بنے تو سرکار حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ بر صغیر میں غوث العظم دستگیر کے 2 وزیر ہیں, ایک کا نام سلطان باہو ہے اور دوسرے کا نام امام احمد رضا ہے. یعنی جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے ولی بن کے پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. جنگوں میں بھیجنے والی ان کی بیویاں بھی لاجواب. یہ کہو کہ نہ میرے نبی کے اس دور کا جواب ہے, نہ اس دور کے مردوں کا جواب ہے, نہ عورتوں کا جواب ہے. اگر عورتیں اجازت نہ دیتی تو جھگڑے نہیں ہوتے. کہاں جا رہے ہو, جنگ پہ جا رہے ہو, مدینے میں جھگڑے نہیں ہوا کرتے. ارے عورتوں نے اجازت دی تبھی تو آسانی سے جنگ ہوئی نا. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مدینے کی عورتیں کہتی تھی مالک اسے زندگی دے دینا, میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گی. میں عورتوں کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں, مردوں کی غیرت جاگے. سمجھے ذرا بات کو, آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں. وہ تو سمجھ ہی جائے گا نا جو بیوی کے ڈر سے بہن کے گھر بھی نہیں جاتا ہے, وہ تو سمجھ جائے گا نا اس زمانے کی عورتیں کتنی اچھی تھی, جو بیوی کے ڈر سے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جاتا ہے. ابھی بڑی بحث چل رہی, بیوی کا غلام کون ہوتا ہے. میں کیا بتاؤں کون غلام ہوتا ہے. میرے حساب سے کوئی ایسا تو نہیں میری تحقیق کامل ہو, مگر پھر بھی میرے حساب سے جو بیوی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہوتا. جو بیوی سے محبت کرے وہ غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کو منا لے روٹھنے پر وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے. اسے سند دینی چاہیے, پکا غلام ہے, سرٹیفکیٹ ایشو کرنا چاہیے اس کے نام سے, ہے نا بھائی. پکی بات ہے کہ نہیں, بتا کوئی بات غلط تو نہیں. ارے صحابہ کی حضور نے فرمایا کفار کہتے تھے رسیاں لے کر کے آؤ اور نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے. کتنے حوصلے بلند تھے ان کے.
نبی کو رسیاں لے کے چلو. نبی نے فرمایا کون ہے جو چلے گا اللہ کی راہ میں؟ کون مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گی؟ پورے دن تاتا بنا رہا، پورے دن تاتا رہا، 1 2 3 4 5 6 7 8 پورے دن مائیں اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں، بہن اپنے بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو لے کر کے آ رہی ہیں، اور جوان کڑیل 18 19 سال کے پلے ہوئے جوان لے کر کے مائیں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں اپنے بھائیوں کو. کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اسے بچا کے لائیے گا، اس کا خیال رکھیے گا میرے بچے کا. سب یہی عورتیں کہتی تھی حضور جب جنگ ہو تو سب سے اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ میرا یہ شوہر پہلے شہید ہو جائے، میں شہید کی بیوی کہلاؤں، شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بیٹی. واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد. یہ کوئی زندگی ہے؟ ہمیں کوئی بھی ڈرا دیتا ہے؟ وہ زندگی تھی ہماری. سارے سیابہ پورے دن. آپ کو بوجھ لگ رہا ہو تو ختم کر دو تقریر. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا کرو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا، میری طرف غور کریں. پورے دن عورتیں آتی رہیں، سلسلہ برقرار، تسلسل ہے. شام کے وقت میں ایک عورت رو رہی ہے، رات کا وقت ہے تہجد کا، نام ہے اس کا خنسا، صحابیہ ہے، شاعرہ ہے. کبھی ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا، شاعرہ ہے، اس کا نام خنسا ہے. وہ رات کو رو رہی ہے. اس کے بچے اٹھے، دیکھنے کے بعد امی کے پاس گئے. امی کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے بات تمہیں بتانے کی نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد ماں بولی، کہا نہیں بتاؤ امی، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اب ہم بڑے ہو گئے، نہ بتاؤ نا اماں. کہنے لگا نہیں بتاؤ نا. کہا اماں بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹے بات یہ سب عورتوں نے اپنے بچے حضور کی بارگاہ میں دے دیے، میرا بھی دل کرتا تھا میں بھی اپنے لالوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں، مگر تم ابھی چھوٹے ہو. ایک بچہ 11 سال کا تھا تقریباً، ایک 13 سال کا تھا. میرے بچوں تم ابھی چھوٹے ہو، میرا دل کرتا تھا تمہیں حضور کی بارگاہ میں دے دوں. دونوں بچے اندر کمرے میں گئے، چھوٹی چھوٹی شمشیریں ہواؤں میں لہرا کے بولے لے کے تو چل ماں، ہم تیرے دودھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جان دے دیں گے، حضور کی بارگاہ میں لے کے چل. لے کے چلتے ہیں، اللہ اکبر، لے کے چلتے ہیں، لے کے چلتے ہیں. ماں کہتی ہے نہیں بیٹے کرنا، لے کے چل ماں. حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ تیرے بچے چھوٹے ہیں. تو 13 سال کے بچے نے تو تلوار کے جوہر دکھائے، پر میں ٹھیک ہے یہ تو چلا جائے گا مگر یہ چھوٹا بہت چھوٹا ہے. تو چھوٹے والے نے پنجوں کے بل کھڑا ہونا شروع کر دیا. کہے کہ پنجوں کے بل کھڑا ہونا شروع کر دیا. حضور میں اس کے برابر ہوں. پر میں نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو. کہنے لگے نہیں حضور میری کشتی کرا دیجئے، میری کشتی کرائیے اس سے، آپ میری کشتی کرائیے، بولے ذرا میری کشتی کرائیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا کشتی قریب پہنچا، زور آزمانے سے پہلے اپنے بھائی سے بولا دیکھ بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا، تو قربانی دے دے، میرے سامنے آج گر جا، اگر تو آج گرے گا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. میرے بھائی کہنے لگا دیکھ تو اکیلا شہید ہوگا تو امی کو خوشی نہیں ہوگی، دونوں بچے شہید ہوں گے تو ماں بھی خوش ہوگی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یہ کہہ کے جب وہ چھوٹا سا بچہ باتیں کر رہا تھا تو میرے نبی نے ان دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں، اسلام کا کوئی بھی بال بھی کر نہیں کر سکتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. ماں نے اپنے بچوں سے کہا او پیار کر دوں تمہیں میرے لاڈلو. دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لاڈلو میں نے مزدوریاں کی ہیں، جھاڑویں لگائی ہیں، میں نے جو ہے مزدوریاں کی ہیں، جھاڑو لگائی ہیں، برتن مانجے ہیں، میں نے تمہیں پالا ہے. تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا تھا مگر اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، اسلام کے لیے پالا ہے. بس تم سے تمہاری ماں یہی ایک بات کہے گی جب جنگ سے تم واپس آؤ، تمہاری لاشیں مدینے میں آئیں تو ایک بات کا خیال رکھنا، جتنے بھی زخم آئیں سینے پہ آئیں، پیٹھ پر زخم نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایک عورت اور آ گئی، ادھر دیکھیں، ایسے بھی حضور کے عاشق ہیں، میری بہنیں سنیں. ایک عورت آ گئی حضور میرے بچے کو بھی لے جائے. کہاں ہے تیرا بچہ؟ نیچے کھڑا ہے. کہاں ہے؟ 2.5 سال کا بچہ. 2.5 سال کا بچے کا جنگ میں کیا ہوگا؟ کہنے لگا حضور آپ کی طرف، کہنے لگی تیر آتے ہوں گے آپ کی طرف؟
حضور نے فرمایا ہاں. کہ حضور تیر آپ ڈھال استعمال کرتے ہوں گے؟ جی. تو کہنے لگی حضور بس میرے لال کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجئے گا. اگر آپ کی طرف آنے والے تیروں میں سے ایک آدھ تیر میرے بچے نے روک لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی یا رسول اللہ. میری تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس ماں کے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے کو پیار کیا. فرمایا میرے حضور نے تیری نیت اتنی اچھی ہے کہ تیرا بچہ اگر شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. میرے نبی پاک کے غلاموں یوں کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک عورت آ گئی 70 سال سے بھی زیادہ عمر ہے اس کی, نام ہے ام عمارہ. حضور مجھے بھی جانا ہے جنگ میں. بوڑھی تو کیا کرے گی, بال سارے سفید ہے. تو حضور میں جو ہے نا وہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گا, مرہم پٹی کراؤں گا. آج کل تو کچھ بوڑھی عورتیں ایسی ہیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ان بدبخت بوڑھیوں کو کہہ رہا ہوں جو مرنے جا رہی ہیں اور توبہ نہیں کر رہی اپنے گناہوں سے. انہیں اپنی بہوؤں پہ ظلم کرنے مزہ آتا ہے. میاں بیوی اگر ذرا سی محبت سے بات کر لیں تو یہ جگاڑ لگاتی ہیں جھگڑا کرانے کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے, چاہے بہن ہو, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے بھائی ہو, کوئی ہو. میاں بیوی میں تو محبت کی باتیں کرنی چاہیے, اچھی باتیں کرنی, ان میں تو صلح کرانی چاہیے. اچھا دیکھیں ایک لڑکی میرے پاس آئی, اچھا اس بڑھیا کو کون جہنم سے بچائے گا جو ایسا ظلم کرتی ہے. ایک عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی سید صاحب ذرا میرے لیے دعا کر دیں. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میری ساس بڑا ظلم کرتی ہے. کہتی کچھ لے کے نہیں آئی. کہتے میرا باپ کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے. میں کہا اچھا. کہنے لگی ہاں میرا باپ کمزور ہے, میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے جا بھاگ جا چلی جا. وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتی, پٹتی وہیں ہوں, وہیں رہتی ہوں, پٹتی ہوں کٹتی ہوں. کیوں؟ کہ میرا باپ تو پہلے قرضہ کر کے شادی کی تھی, 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں, پٹتی ہوں وہیں رہتی ہوں, کہیں نہیں جاتی, بچوں کی وجہ سے رک جاتی ہوں. یار بہنوں کے گھر جایا کرو, بیٹیوں کے گھر جانا چھوڑ دیا تم لوگوں نے, جایا کرو. بیٹی اپنے باپ کا انتظار کرتی ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, کسی نے آ کے کہہ دیا, ہماری پڑوس میں ایک عورت تھی, اس سے کہا تیرا باپ آنے والا ہے. ہم کھیل رہے تھے باہر, میں اس وقت 10 سال کا بھی نہیں ہوں گا, 11 سال کا. اس نے اتنا سنا باپ آ رہا ہے, رونے بیٹھ گئی. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے باپ کو بہت دنوں سے دیکھا نہیں ہے نا, آج دیکھوں گی. جس کے باپ نہیں جاتا نا, جس کے بھائی اپنی بہن کے گھر نہیں جاتے, وہ بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں. ان کے پاس جایا کرو, ان کی پشت کمزور ہو جاتی ہے. بیٹیوں سے پیار کیا کرو, بہنوں کے پاس جایا کرو, انہیں کچھ دے دیا کرو, ان کی خدمت کیا کرو. میرے والد کہتے تھے جو بہنوں کو دے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ اس پر فضل فرمائے گا. پیار کیا. اچھا وہ عورت بخشی, وہ گھر اچھا ہے آپ کی نظر میں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں, اپنی بیوی پہ ظلم مت کرنا, اپنے غلاموں پہ ظلم مت کرنا. آخری حج کے آج لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ اکبر. کون سا گھر اللہ کو پسند ہے بتائیں؟ جس کا اچھا اونچا لینٹر ہے 18 فٹ کا, یا جس میں اچھے کمرے لگے ہوئے ہیں, یا جس کے اچھے کمرے ہیں, جس میں باتھ روم بڑے ہیں, جس میں ٹائلز لگی ہوئی ہیں, جس میں پتھر. اللہ کو کون سا گھر پسند ہے؟ حضور فرماتے اڈانی کا گھر پسند ہے یا امبانی کا؟ میرے حضور فرماتے اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو, اس کا خیال کیا جاتا ہو, اس پر رحم کیا جاتا ہو. اللہ کو وہ گھر پسند ہے. یہ آپ مجھے بتائیں, یہ ام عمارہ چلی گئی, جنگ شروع ہو گئی. جنگ جب شروع ہو گئی میرے نبی کے اوپر حملہ ہو گیا. توجہ کرے, جب میرے نبی کے اوپر حملہ ہوا, میرے مصطفیٰ کے اوپر حملہ ہوا, تو ام عمارہ نے دیکھا تو اپنی تلوار لے کے کھڑی ہوئی اور نبی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب کفار نبی کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں. ام عمارہ کے بال سفید ہیں, بوڑھی ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. حضور نے دیکھا یہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی, توجہ کرے, اب یہ کیا کرے گی؟ تو وہ اس نے نبی کی طرف دیکھ کے بولا حضور میری جان جب تک رہے گی آپ پر قربان رہے گی, آپ میری طرف سے فکر نہ کریں. اب میاں جتنے بھی بزدل تھے اسی کی طرف دیکھا, ایک جوان آیا, آ کے اس نے ام عمارہ پہ حملہ کیا. اس نے تلوار لوگ کے ایک تلوار ماری, گردن کاٹ دی, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہاں تک کہ 7 آئے, 7
اور 7 کو اکیلی ام عمارہ نے جہنم میں پہنچا دیا. بھگدڑ مچ گئی, کافروں کے لشکر میں بھاگو, مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے. کہا کیوں؟ کہ جو 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. ایک عورت مدینے میں نماز پڑھ رہی ہے, توجہ کریں. کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ کہاں پڑھ رہی ہے نماز؟ بھائی کہاں؟ بھائی آپ نے بہت پیسے دے دیے, ہم نہ دیں, بیٹھ جائیں, مجھے تقریر کرنی ہے, بیٹھ جائیں, بہت دے دیتا پیسے, بڑھیں مت دیں, نہ دیں, بیٹھ 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 کے سنو, یہ خوشی کی بات ہے, بیٹھ. آپ نے بہت دے دیا. پہلے میں تقریر میں شروع میں ہی منع کر دیتا, مجھے کوئی پیسے نہ دے, پہلے کرتا تھا. اگر ایک حدیث پڑھی, حضور فرماتے ہیں جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں مانگے, اس دن سے منع کرنا ورنہ مجھے یہ پسند نہیں. آپ بیٹھیں آرام سے, میری بات سنیں. ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے. اچھا آپ کو نیند آتی ہے کبھی کبھی؟ مجھے کبھی کبھی نیند نہیں آتی, میرا اللہ کی گواہ ہے, میرے غوث پاک اس بات پر گواہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے, اس وجہ سے ایک بار میں سفر کر رہا تھا تو وہ ہوٹل میں مجھے نیند آنے لگی. میں گاڑی والے ڈرائیور سے کہا, میں کہ گاڑی روکیں, سوئیں گے بھائی. تو سونے کے لیے ایک روم لیا تھا وہ پورے دن کے لیے, تو اس میں وہ ایک دم ایک موبائل پہ میسج آیا تو نیند بھاگ گئی. میسج یہ آیا کہ 2014 سے لے کے اب تک کئی لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی. کہتے ہیں میں اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے. ادھر دیکھیں, توجہ کریں. آپ کو نیند آتی ہے, اس باپ کی زندگی کیسے جیے گا وہ جس کی بیٹی کے سر پہ کافروں کا, غیر مسلموں کا نشان ہو؟ آج مسلمان عورتوں کے کیا حال ہے دیکھ نہیں رہے ہو. تعلیم کس بات کی تعلیم؟ یہ لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں لوگ اتنا 24 سال کی عمر تک پڑھا رہے ہیں, ان کا امتحان لے رہے ہیں کردار کا. دیکھو پھسلتی ہیں کہ نہیں پھسلتی ہیں. بچے بیٹھے ہیں کہ دنیا بچوں کی ہے کیا؟ کتنی عمر میں شادی کر دینی چاہیے تھی. برباد ہو رہی ہیں لڑکیاں. تعلیم کی لعنت آ گئی ہے انگریزی تعلیم کی. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں مگر طریقوں کا تو مخالف ہوں. بچیوں کو پڑھایا, یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ مسلمانوں کی شادیاں دیکھو, جلسے میں تو سبھی دیندار ہیں, میں بھی دیندار ہوں, آپ بھی دیندار ہیں. میاں لوگوں کے گھروں کی کچھ ایک میاں کے گھر کی ویڈیو لوگوں نے دیکھ لی, بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو معاذ اللہ ناچ ہو رہا تھا. ہم اوپر سے بڑے نعرے وارے لگا رہے ہیں, اندر سے برباد ہیں ہم لوگ. مسلمانوں کی شادیاں اس قابل نہیں کہ اس میں کوئی شریف آدمی چلا جائے. تو سنو میری بات, وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ اب وہ جنگ کی خبر آ گئی, جنگ کی خبر آ گئی. کہنے لگے وہ نماز پہ سلام پھیرا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا. اب بیٹی کو کتنا غم ہوتا ہے. یہ تو بیٹی سمجھ سکتی ہے, ہم تو نہیں سمجھ سکتے. میں نے یہ سنا ہے کہ بیٹی باپ کے غم میں مر تک گئی ہے, یہ بھی دیکھا ہے. اب وہ بیٹی رونے لگی تو اس نے سنا باپ کا انتقال ہو گیا, تو کوئی چیخی چلائی نہیں, ایسے کر کے آنسو گرے اور کہنے لگی مالک باپ کی شہادت کو قبول فرما لینا. تو اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اللہ میری بھائی کی شہادت کو بھی ہلنا جلنا مت, دھیان سے سننا اس بات کو, یہ تو ایمان پیدا کر دے گا آپ کے اندر. یہ روایت میں نے جب اسے پہلی بار پڑھا تھا بہت دیر روتا رہا تھا, بہت دیر. سنیں, ایسے کر کے ہاتھ رکھے بولی مالک میرے بھائی کی شہادت کو بھی. پھر اس نے کہا کہ پہلی پوری بات تو سن, تیرا شوہر گیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اب تو اس کا جسم اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کانپنی, آنسو پٹ پٹ نیچے گرتے تھے. سجدے میں گئی اور اوپر کو سر اٹھا کے بولی اللہ تیرا شکر ہے
تو نے ایک ہی جنگ میں مجھے شہید کی بیٹی بنا دیا, شہید کی بہن بنا دیا, شہید کی بیوی بنا دیا, شہید کی ماں بھی بنا دیا. اللہ تیرا شکر ہے. لوگ سمجھتے تھے روئے گی, چیخے گی, چلائے گی, جائے گی نبی اپنے بچوں کے پاس, مگر وہ جنگ میں تو گئی مگر شہداء کی لاشوں کی طرف نہیں, حضور کی طرف گئی, سرکار کی اونٹنی کے نیچے کھڑی ہو گئی. سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیری چور شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے, میں آپ کے لیے آئی تھی, آپ جو سلامت ہیں یا رسول اللہ. پھر ایسی محبت کرنے والی عورتیں تھیں, اللہ نے کیسے چن چن کے لوگ پیدا کیے تھے اس زمانے میں. ارے اٹھو آج تو عورتیں چیختی چلاتی ہیں, باویلا مچاتی ہیں. کوئی آپ پھر وہ گئی تو اب کہ عورتیں یہی لحاظ نہیں کرتی میں رو رہی ہوں تو کوئی بے پردہ جن سے میرا پردہ ہے وہ تو نہیں آ گیا. مرنے والے دن تو ساری چیزیں بے پردگی والی شروع ہو جاتی ہیں, حرام کاری معاذ اللہ شروع ہو جاتی ہے, بے پردگی. اور وہ عورت اپنے باپ کے جنازے کی طرف گئی تو پردے میں تھی. باپ کا بھائی کے جنازے پہ کسی نے پوچھا رہے تیرا باپ بھائی سب شہید ہو گیا تو ابھی تک پردے میں ہے, تو کہنے لگی میرے باپ کو موت آئی ہے مگر میرے اسلام کو موت نہیں آئی. ارے عورتوں کے لیے تو اللہ نے نظام ہی الگ کر دیا. یہ فٹنگ کے کپڑے لعنت, دوسرے کو اپنے شوہر کے لیے نہیں سج رہی ہیں, دوسروں کے لیے سج رہی ہیں. ان کی نیتیں کیا ہیں ان سے پوچھو. ارے گھر میں ہوتا ہے شوہر, اس کے لیے سجیں گی تو گھر بنے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے جب عورت اپنے آدمی کے لیے سجتی ہے سبحان اللہ, جب وہ آئینہ دیکھتی ہے اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے تو ہر بار میں ایک صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور جب وہ اپنے مرد کو دیکھ کے مسکراتی ہے تو اللہ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے. اب وہ تو دوسرے کے لیے, گھر میں تو وہی پھٹیچر کپڑے پہن کے اور پورے دن ٹھیک رہے گی, مرد کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ منحوس عورتیں ایسی ہوتی ہیں. منحوسی عورت کی پہچان بتا رہا ہوں, یہ ان کی کچھ علامات ہیں کہ جب گھر میں شوہر آئے گا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی, پورے دن ٹھیک تھی, ان نے ایسا کہا تھا او بیچارہ کانپ رہا ہے اندر جا. اب تو فیس بک واٹس ایپ چل رہا ہے, اب تو پہلی خبر پہنچ جاتی ہے. جتنے بھی یہ عورتیں اگر چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. اچھا پھر یہ تعویذ بھی لے کے جاتی ہیں, اب یہ بد اخلاقی بھی کر رہی ہیں, اور مرد ناراض ہو گیا تو کہنے لگی میاں ذرا تعویذ کر دو. یعنی اخلاق نہیں بدلے گی, اپنا بدتمیزی نہیں بدلے گی, عادتیں نہیں بدلے گی, تعویذ وہ میاں کے پاس جا رہی ہے. اور میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو جتنے ڈھونگی ہیں ان سب کو تو کہہ ہی رہا ہوں. یہ وہ تعویذ لکھ رہا, وہ کہہ رہا 2000 روپے دے دے, بالکل تیرا آدمی تیرا غلام ہو جائے گا. اس سے پوچھ کہ اس کی تو تیری والی تو تیرا کہنا نہیں مان رہی ہے تو اس کا کیا اسے کہ تعویذ دے رہا ہے. یہ برکت والے تعویذ وہ دے رہے ہیں جن کے خود کے گھروں میں برکت نہیں ہے. اور یہ عورتیں بے وقوف, ارے میں تجھے بتاتا ہوں یہ مدینے کا پیغام مجھ سے سن لے, کسی تعویذ میں وہ دم خم نہیں ہے جو دم خم سیدہ فاطمہ کے طریقے میں ہے. جب تیرا شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا, انشاءاللہ شوہر تیرا فرما بردار بھی. کیا کاغذی بات ہو گئی ہے. اچھا دیکھیں آپ فٹنگ کے کپڑے پہنے میری بہنیں, اب تو میں بھی کل مروں گا پرسوں. ہم تو مسلمان ہیں تو ہم یہودی عیسائی تو ہے نہیں, نصرانی تو ہے نہیں, ہنود کہ ہم سب کچھ دنیا کو سمجھے ہیں. وہ کپڑے فٹنگ کے پہن لی, فٹنگ کے. ارے سنیں یار, جسم ظاہر ہو رہا ہے, اپنے مرد کے لیے نہیں سج رہی, دوسروں کے لیے سج رہی ہے. اور دیکھو عورت نماز پڑھے تو مرد نماز پڑھے تو کہاں تک ہاتھ لے کے آئے ہے نا, اللہ اکبر ایسے کہے نا, پورا ہاتھ کعبے کی طرف ہونے یہ پھیلا ہوا ہاتھ نا. اور عورت کیوں, عورت کے لیے کہا تمہیں بس کان تک نہیں لانے, بس کیوں, تو کہ اس کا اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی اس کی بے پردگی, اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے اور مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے.
کاش کہ ہم نے اپنی بہنوں کو سجایا ہوتا، بتایا ہوتا. نوجوانوں میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. ختم کر دوں؟ نہیں آپ تو منع نہیں کریں گے، مگر مجھے وقت ہو گیا میرا. جتنی دیر میں تقریر کرتا ہوں اس میں جتنا بھی رہ گیا اتنا ہی ختم کر رہا ہوں. یہ ہمارے علامہ ذاکر صاحب یہ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں خود بھی ماشاءاللہ. میں انہیں جانتا ہوں پرسنل طور سے، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں. ان کے حکم پر میں حاضر آ گیا. میں اپنی بات جو ہے نا یہ آخری کر رہا ہوں اور اس کو ختم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہ کاش کہ ہم نے سکھایا ہوتا اپنی بہنوں کو بیٹیوں. میں یہ شروع سے بات کیا کر رہا ہوں، عورتوں بھی تو بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس دن میری بہنیں سمجھ گئیں اس دن پوری دنیا سمجھ جائے گی. اب اسے دیکھ لیں ذرا. مردوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں کہ ان سے بھی تھوڑی سی باتیں کر لوں. نوجوان لڑکوں سے مجھے بتاؤ، نوجوانوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی میری تقریر بالکل ختم نہیں ہو رہی ہے، میری توجہ میری بات پہ نہیں. ابھی میں تو ختم کرتے کرتے بہت لمبی کر جاتے ہیں لوگ تقریر، مگر میں ایسا نہیں کروں گا. اب میری بات یہ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بہنوں سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے پردہ کریں. پردہ کریں، نماز پڑھیں، اپنی بیٹیوں کے سامنے نماز پڑھیں. اور 6 سال کی بیٹی ہو نا، 6 سال کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے. کون؟ علی کی بیٹی. بولو سبحان اللہ. نام ہے زینب. کیا نام ہے؟ اور سیدہ فاطمہ نے زینب کے سر پہ دیکھا دوپٹہ گر گیا. 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں. سیدہ فاطمہ نے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا. امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ علی کی بیٹی سے کہا. اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اتنا سنا تھا. اللہ اکبر. سیدہ زینب روئیں. سیدہ فاطمہ بولی چپ جا نا زینب، اب تو دوپٹہ رکھ لیا نا میری بیٹی. اور روئیں. اور زینب چپ جا. اور روئیں. او بیٹی میری چپ جا. چپٹ کے امی سے بولی امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے. آج کے بعد زینب سر کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. کربلا میں دوپٹہ نہیں چھینا گیا؟ چھینا گیا نہیں چھینا گیا؟ جب دوپٹہ چھینا گیا تو انہوں نے بالوں سے منہ ڈھک لیا. کیسے؟ اور پھر اپنے نانا کی طرف منہ کر کے بولی نانا معاف کر دینا، میرے بچے شہید ہوئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے، میں بے پردہ نہیں ہوئی. میرے بھائی کی لاش نیزے پر چڑھی، میں بے پردہ، مگر اب میرے پاس چادر ہی نہیں ہے. کیسے پردہ؟ پھر اپنے باپ علی کی مزار کی طرف نجف کی طرف منہ کر کے بولی اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں. جب مدینے میں چلتی تھی تو آپ بھائیوں کو بیچتے تھے، میرے حسن حسین جاؤ، میری بیٹی جا رہی ہے نانا کے مزار پہ، اس کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. سیدہ زینب کہتی جو پردہ نہیں کرے گی نا عورت، قیامت کے دن میری ماں فاطمہ اس کی شفاعت نہیں کرے گی، جہنم میں جائے گی وہ عورت. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں نوجوانوں، یہ جو موبائلوں میں لاک لگائے نا، کوئی ایسا لاک لگاؤ جو اللہ سے چھپا لو اپنے گناہ. کوئی ایسا لاک بناؤ، فنگر لاک، کوئی سا ایسا لاک بناؤ. کوئی آپ کے پاس ایسا لاک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کالے پہاڑ کے اندر جو چیوٹی چلتی ہے میں اس کے پاؤں کے نشان دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. آج کل بدکاری نہیں بڑھ رہی ہے، زنا نہیں بڑھ رہی ہے، موبائل بڑھا رہا ہے. فیس بک پر گندی تصویریں، فلمیں، ویڈیو خوب چلنے لگی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یہ دیکھتے بھی ہیں لوگ وہ فیس بک آئیڈیا بنا کے. میں تو کسی کی مخالفت نہیں کرتا، مگر اگر سانپ کا منتر نہ آئے نا تو سانپ پالنا نہیں چاہیے. بہت خطرناک چیز ہے، ایمان پر حملہ کرتی ہے سیدھا سیدھا، بدترین قسم کی چیزیں. حضور فرماتے ہیں جس نے آنکھوں سے کسی غیر عورت کو دیکھا اس نے آنکھوں کا زنا کر لیا. حضور فرماتے ہیں جس نے ہاتھ سے کسی غیر عورت کو چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ پکڑ لیا. اور پھر فرماتے ہیں حضور، سنیں میرے آقا فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے، اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے.
کبھی بسوں میں، مزاروں کی بھیڑ میں، اور سب جگہ جتنی بھی جگہ جا کے دیکھ، یہ حدیث یاد رکھا کرو اور عورت سے بچ جایا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ بچنے والا حضور کا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سور، اور یہ زنا مکافات عمل ہے، زنا واپس پلٹتا ہے۔ ایک حکیم اپنی گھر آیا تو بیوی بولی سن دروازہ نہیں کھولوں گی، پہلے بتا کون سا گناہ کر کے؟ کہنے لگا کوئی گناہ نہیں کر کے، اور صحیح بتا، صحیح بتا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، بڑا خوبصورت لگا، کہا پھر پکڑے رہا تھوڑی دیر، کہا کیوں پکڑے رہا؟ کہا میرا دل اچھا لگا اس کا ہاتھ کو، کہا پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا چھوڑ دیا۔ کہا بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، تیرے یہاں جو 40 سال سے پانی بھرتا ہے نا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ ضرور پکڑا ہے۔ دیوانوں سے لے اور ایک حدیث جب پڑھی نا، حدیث قدسی، یار پھر تو کانپ گیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کروں گا۔ سوچو تو ذرا، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ جنت بھی دے دے اور پھر ہمیں دیدار نہ کرائے، مگر وہ کریم بڑا ہے، توبہ کرو اس سے، معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی، شراب پینے والے لڑکے، مفتی صاحب نے بتایا شراب، زنا، یہ جو زنا ہے نا یہ بڑی بری بیائی ہے۔ موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں، کہنے لگے جانور مرنے لگے، چلو پہاڑ پہ دعا کری موسیٰ نے، اللہ نے فرمایا میں نے بارش نہیں کرنی موسیٰ، کیوں؟ کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے اس نے توبہ نہیں کی ہے، لگاتار گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا بھائی کون آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکل ذرا باہر۔ چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں، تو بولا مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے مالک، میں اب نہیں کروں گا گناہ۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ کون ہے؟ جلدی نکل۔ تو رویا مگر آواز پیدا نہیں ہونے دی، کہا مالک معاف کر دے، مگر آواز پیدا نہیں ہونے۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ موسیٰ نے کہا نام بتا دوں گا ورنہ جلدی سے نکل جا، نام پوچھ کے رب کی بارگاہ میں بتا دوں گا۔ ایک دم رو کے بولا مالک ایسا مت کرنا، اگر میں نیچے نکلا نا، نیچے اترا کسی لائق نہیں رہوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے پوری رات گناہ کیے، چھپ چھپ کے گناہ کی، میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، پوری رات گناہ کی، مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ ایسا رویا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ ایسا رویا آنسو گرے زمین پر، آسمان سے بارش شروع ہو گئی، ایسی بارش ہوئی کہ سارے بھیگ گئے، موسیٰ نہیں گئے، سارے چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا مالک تو نے بارش؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی اب مجھ سے توبہ کر لی ہے، پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ کہ اللہ اس کا نام تو بتا دے مالک۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں؟ عیبوں کو چھپائیں، میری طرف دیکھیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو قبر میں رکھا ہے، اپنے باپ کو میں نے دفن ہوتے دیکھا ہے، مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں نماز میں تو کہتا ہوں میرے مالک بس جب مروں تو پھر راضی ہو جانا پروردگار۔ کیا دنیا داری ہے، بیوی روتی ہے ساتھ میں دفن ہوتا ہے، کوئی کسی کی بہنیں روتی ہے ساتھ میں دفن ہوتا ہے۔ کتنی قبریں ہیں جا کے نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں، توبہ کر لیں گے، کب کل کیا توبہ کرو گے، آج توبہ نہیں کرتے تو۔ اے میرے صاحبوں میرے بھائیوں، آپ سے یہی میری گزارش تھی چھوٹی سی، آج کرو توبہ، ابھی کرو توبہ، اللہ سے توبہ کرو، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے، اس پورے مجمع میں ہاتھ اٹھا دیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، میں علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں غیر علماء جو بیٹھے ہیں اوپر وہ ہاتھ اٹھا دیں، جو لڑکے بڑھ گئے جتنے لوگ ہیں، گردن جو کٹا دیں حضور کے نام پہ،
نیچے ہاتھ کر. جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو لڑکے داڑھی رکھائیں آج سے, جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں. آپ آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ. دیکھو یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ, یہاں کھڑے ہو, یہاں کھڑے ہو, آ جاؤ. جو آج کے بعد کہیں کہ آج کے بعد حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ادھر دیکھو یار, ادھر دیکھو یار, جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کی, یہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں, اس نبی کی سنت میں آپ کو کوئی شرم لگتی ہے؟ سنت سے تو چہرے خوبصورت ہوتے ہیں. کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس محفل رسول میں کھڑے ہو کے کہے سید صاحب میں آج سے اپنے نبی کی سنت والی زندگی گزاروں گا؟ ہے کوئی اور عاشق رسول؟ آپ کی داڑھی ہے پہلے سے. ایک دوسرے مسکرانے کے لیے منع کیا ہے نا. آپ میری طرف دیکھیں, اور کوئی عاشق ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے. امام حسین کی 10. اقبال نے کہا تھا نا, دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر. 11ویں ہو گئی میرے غوث پاک. میں جب مدینے جاتا ہوں, الحمدللہ مدینے جاؤں گا تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا کروں گا. حضور سے کہوں گا حضور جب زمانہ بہت خطرناک تھا تو آپ کے عاشق کھڑے ہوئے تھے آپ کے اوپر سنت رکھانے کے لیے. یہ اب میں کسی کو زبردستی نہیں کر رہا ہوں, فورس. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. 11 ہو گئے. کوئی اور عاشق ہے بھائی جس کی چھوٹی داڑھی ہو پوری کر لے. داڑھی چھوٹی رکھانا اور مڑانا ایک ہی برابر ہوتا ہے. حد شرع ہونی چاہیے. ہاں میرے تایا فرماتے تھے احتیاطاً داڑھی مٹھی کے باہر ہونی چاہیے تھی, ہے نا. ہے کوئی اور عاشق رسول چھوٹی والی داڑھی رکھانے والا؟ کوئی جو آج پوری داڑھی کر لے. کوئی عاشق رسول ہے دیوانہ؟ ہے کوئی جو کھڑا ہو جائے کہے آج سے انسٹاگرام والی اور یوٹیوب والی زندگی نہیں, مدینے والی زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 12ویں ہو گئی. دیکھو اسے کہتے ہیں 12ویں ہونا. سبحان اللہ. ہم ہار کہاں گئے بھائی؟ ہار سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آ جاؤ, آ جاؤ, ڈلواؤ بھائی. اور کوئی عاشق ہے بھائی؟ دیکھیں یہ فقیروں کی محفل ہے تو کچھ لگ تو نہیں رہا ہوگا, مگر یہ آج یہاں نوازے جا رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے کل قیامت کے دن بھی نوازے جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں لو بھائی, ہم اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ آ جائیں. آ جائیں, یہ بھی آگے ایک بھائی. سبحان اللہ. بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی, آپ کا گاؤں بہت پسند آیا مجھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھے لوگ ہیں. آجو بھائی, آجو, آجو بیٹے. یہ نوجوان بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار, میں تو کسی لائق نہیں, دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں, مگر یہ تیرے محبوب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کی لاج رکھنا دنیا آخرت. ان پر فضل کرنا, انہیں قبول کر لینا, اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. ان کا کھڑا ہونا ان کا کام تھا اور اٹھا دینا میرا کام ہے, مگر انہیں قبول کر لینا تیرا کام ہے. مالک قبول کر ان لڑکوں کو قبول. انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو خوشیاں دے. سیدہ خاتون جنت کا فیض ملے آپ کو. غوث پاک کا, میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا, غریب نواز کا فیض ملے. بس ادھر آ جائیں. آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دیکھیں ہاتھ اٹھانا تو ہے, مگر وعدہ نہیں کرنا, نیت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ دونوں ہاتھ.
انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک کے آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. کسی سے جھگڑا تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیٹھے آرام سے بیٹھے. دیکھیں آپ کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. کوئی آپ کی خدمت کرنے میں میری کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. کوئی بات میری بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا آپ. اور آپ بہت اچھے لوگ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں نے تقریر اچھی کی نہیں ہے, آپ نے سنا اچھا ہے. آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھے جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.